بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی کی نئی سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے امور کلیہ، حقیقت کلیہ یا تیسری چیز۔ میرے پاس یہ 3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن 3 کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ رسائل ابن العربی انشاء الدوائر، انشاء الدوائر کتاب میں اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فصوص الحکم فص آدمیہ امور کلیہ، جس کے اوپر ہم 2-3 ویڈیو بنا چکے ہیں، اس میں بات ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فتوحات مکیہ، اس کا باب نمبر ہے میرے خیال میں 6، ابتدا میں ہی ہے، اس میں اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چھٹا باب ہے، خلق روحانی کی ابتدا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ شیخ نے مختلف جگہوں پہ اس کا مختلف نام لیا، لیکن اس کے جب اوصاف بیان کیے تو تقریباً سیم ہی تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز ایک ہی ہے، لیکن شیخ نے اس کے نام جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سب سے پہلے انشاء الدوائر کو دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ بنیادی چیزیں کرتے ہیں کہ کہاں سے۔ تو اس میں کچھ بنیادی چیزیں جو نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ نے اشیاء کے مراتب کی بات کی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وجود کے مراتب کی بات کی ہے، یا موجود اشیاء کی کہ کتنی چیزیں وجود رکھتی ہیں، کتنی اقسام ہیں، وجود کی اقسام آپ اس کو کہہ لیں۔ اس کتاب میں انشاء الدوائر میں آپ نے فرمایا کہ اشیاء کے 3 مراتب ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ یہاں پر آپ نے 3 کا ذکر کیا۔ ایک، وہ جسے وجود بالذات حاصل ہے، وہ اپنی عین میں اپنی ذات سے موجود ہے، یعنی کہ حق تعالیٰ، اور وہ مطلق وجود ہے، پہلا حق تعالیٰ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے موجود ایک مقید وجود ہے جسے عالم کہتے ہیں، جس میں عرش، کرسی، بلند آسمان، زمین، یہ وہ سب چرند پرند، حشرات، نباتات، موجودات، ساری کی ساری۔ تو پہلا حق تعالیٰ ہو گیا، دوسرا عالم ہو گیا، تیسری وہ شے ہے جو وجود اور عدم، حدوث اور قدم سے متصف نہیں، یہ ازل میں حق کی ازلی مقابل ہے، اس بنا پر اس شے پر بھی عالم سے زمانی تقدم یا تاخر کا اطلاق ممکن نہیں۔ اب تیسری شے وہ نسبت ہے، جس کو اس مقام پہ آپ نے صرف تیسری شے کا نام ذکر دیا، اس کا کچھ باقی تفسیر، مطلب اس کی اصطلاح کا کوئی باقاعدہ نام نہیں رکھا۔ وجود جب لے کے آئے کہ 2 چیزیں وہ ہیں تو چلو اس کو تیسری کہہ دیا۔ وہ مقام ہے کہ شیخ نے اس کتاب میں اس شے کا مکمل نام نہیں لکھا کہ یہ چیز کیا ہے، تو اس کی تفصیل البتہ سب سے زیادہ ادھر ہی لکھی ہے۔ تو یہ انشاء الدوائر 3 چیزیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں فصوص الحکم۔ فصوص الحکم فص آدمیہ امور کلیہ فرماتے ہیں، امور کلیہ، اب یہ تیسری شے کا ہی ذکر ہے، اس میں وہ باقی 2 کا ذکر نہیں آ رہا۔ امور کلیہ اگرچہ کہ ان کی عین میں ان کا وجود نہیں، لیکن یہ ذہن میں بلا شک و شبہ معلوم اور معقول ہیں۔ یہ امور باطن ہیں جو وجود عینی سے زائل بھی نہیں ہوتے، اور ان کا ہر اس چیز میں حکم اور اثر ہے جو وجود عینی رکھتی ہے۔ مطلب اب اس کی یہ شیخ اس کی ایک ڈیفائن کر رہے ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ان کو امور کلیہ کہا، ہم نے اپنی امور کلیہ والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو کلیہ کیوں کہا گیا، کیونکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ مکمل ہی رہتے ہیں۔ اور یہ اس کی ساری تفصیل جو نہیں ہم امور کلیہ والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، آپ یہ وہاں پر یہ 2 ویڈیو میں میرے خیال میں اس کے 2 پارٹ تھے، وہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا فصوص الحکم میں۔ اب ہم آتے ہیں کہ فتوحات مکیہ میں اس چیز کے بارے میں شیخ نے کیا کہا ہے۔ یہ میرے پاس فتوحات مکیہ کھل گئی ہے جناب۔ 11واں باب ہے اور عنوان ہے خلق روحانی کی ابتدا۔ اس میں پہلا موجود کون ہے، یعنی کہ خلق روحانی میں پہلا موجود کون ہے، وہ کس سے وجود پذیر ہوا، کس میں موجود ہوا، کس مثال پر تخلیق ہوا، کیوں تخلیق ہوا، اس کی انتہا کیا ہے، اور یہ ساری تفصیل جو نہیں ہے اس باب میں آئے گی۔ تو اس باب کی ابتدا میں شیخ نے صرف اختصار سے کچھ بات کی ہے، وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اجمال اور اختصار والا بیان خلق کی ابتدا الہبا سے ہے، یعنی خلق کی ابتدا الہبا سے ہے یا الہبا سے ہے، جو بھی اس کا ایگزیکٹ تلفظ ہے۔ اس میں پہلا موجود حقیقت محمدی الرحمانی ہے، یہ لامکانی صفت کے باعث کسی مکان میں قید نہیں۔ تو بیسک کو انہوں نے یہاں الہبا کی طرف لوٹایا ہے،
اور اس سے جو تخلیق ہوئی ہے پہلی، اس کو حقیقت محمدی الرحمانی کہا ہے، اور اس کو لامکانی کہا ہے، یعنی مکان سے پہلے ہے۔ آگے یہ کس شے سے تخلیق ہوئی؟ یہ اس معلوم حقیقت سے وجود پذیر ہوئی جو نہ وجود سے متصف ہے نہ عدم سے، یعنی کہ وہ جو پہلی الہبا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کس شے سے؟ یہ حقیقت محمدی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کس شے سے تخلیق ہوئی؟ اس سے ہوئی جو نہ وجود سے متصف ہے نہ عدم سے، یعنی تیسری چیز، جس کو فصوص میں امور کلیہ کا اور فتوحات میں حقیقت کلیہ کا۔ یہ کس میں وجود پذیر ہوئی؟ یہ الہبا میں وجود پذیر ہوئی۔ ٹھیک ہے جناب۔ یہ کس مثال پر وجود پذیر ہوئی؟ اس معلوم صورت پر جو نفس حق میں تھی۔ یہ کیوں کر وجود پذیر ہوئی؟ تاکہ حقائق الہیہ کا ظہور ہو۔ اس کی غایت کیا ہے؟ تاکہ امتزاج سے نجات حاصل ہو، ہر عالم بغیر کسی امتزاج کے حق سے اپنا حصہ جو ہے وہ جان لے۔ تو یہ یہاں سے انہوں نے فتوحات میں جو ابتدا کی ہے، لیکن جب اس کی تفصیل لکھی ہے تو تفصیل میں تھوڑی سی مزید تفصیل لکھی ہے کہ جو اس کتاب میں یعنی کہ انشاء الدوائر میں نہیں تھی۔ فرماتے ہیں اس باب کا بیان اور تفصیل جان لو کہ معلومات 4 ہیں۔ انشاء الدوائر میں کہا کہ 3 ہیں، اس جگہ پہ کہہ رہی ہیں اب 4 ہیں۔ پہلی حق تعالیٰ جو وجود مطلق ہے، کیونکہ وہ سبحانہ نہ کسی شے سے معلول ہے نہ اس کی علت ہے، مطلب اس کی تفصیل بتائی ہے، لیکن بات واضح ہے کہ حق تعالیٰ پہلی شے ہے، یعنی کہ پہلی قسم وجود کی، وجود مطلق۔ دوسرا معلوم، اب دوسرا کون سا اس جگہ پہ آ رہا ہے؟ حقیقت کلیہ۔ اس جگہ پہ دوسرا عالم قرار دے دیا تھا، تیسرا حقیقت کلیہ قرار دیا تھا انشاء الدوائر میں۔ فصوص میں خیر یہ ڈیٹیل تھی ہی نہیں، اس جگہ پہ اس کو دوسرا قرار دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سے جڑتا ہے، برزخ ہے دونوں میں، حق میں اور خلق میں، اس وجہ سے دوسرا ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت تیسرا ہونے کے۔ حقیقت کلیہ ہے جو حق کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی، نہ یہ وجود سے متصف ہے، نہ عدم سے، نہ حدوث سے، نہ قدم سے۔ اسے جب قدیم کا وصف کہا جائے گا تو یہ قدیم ہے، جب موصوف محدث کا ہوگا تو یہ محدث ہے۔ قدیم اور حدیث معلومات اس وقت تک نہیں جانی جاتی جب تک کہ یہ حقیقت نہ جانی جائے، یعنی کہ یہ قدیم اور حدیث جو بھی ہے اس کو جاننے کے لیے جن چیزوں کا ہمیں جن ضرورت ہوتی ہے، جو اشکال ہیں، جو صورتیں ہیں، جو اسماء ہیں، جو بھی کچھ ہے، اس کے لیے ہمیں اس ایک نسبتوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ جو تیسری حقیقت کلیہ چیز ہے، جب تک یہ علم میں نہیں آئے گی ہمیں دونوں چیزوں کا نہیں پتہ چل سکتا۔ اچھا یہ بتایا، پھر وہی بتایا کہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی، کلی طور پر آتی ہے، اسی وجہ سے نام بھی حقیقت کلیہ ہے، اور اس جگہ پہ امور کلیہ کہا تھا فصوص میں۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ فصوص جو ہے وہ بعد میں لکھی ہے 627 ہجری میں، فتوحات جو ہے 599 ہجری یا 600 ہجری میں لکھی ہے، تو یہ پہلی کتاب ہے، اس میں پہلے ذکر آ رہا ہے، فصوص بعد میں لکھی ہے۔ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی اور کل اور جز نہیں ہے، اور اس کی معرفت تک صورت سے مجرد ہو کر دلیل اور برہان سے نہیں پہنچا جا سکتا، مطلب اس کی یہ تفسیر بتا رہے ہیں۔ نہ یہ حقیقت عالم سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے، عمومی طور پر تمام موجودات کی اصل ہے۔ آگے پھر وہی کتاب مثال سے سمجھنا چاہتا ہے تو تختے، کرسی، دوات، ممبر اور تابوت میں موجود لکڑی کو سمجھ۔ ایک لکڑی سے اتنی چیزیں بنتی ہیں، اور لکڑی جو اپنی جنس ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لکڑی لکڑی رہتی ہے۔ تو اسی طرح اس حقیقت سے بھی یہ جنس الاجناس ہے، تمام اشیاء اس سے بنی ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پھر آگے بتایا کہ رنگ ہے، پھر بتایا کہ اشکال ہیں، جیسے چوکور ہے، گول ہے، تو گول جتنی بھی چیزیں بنا لیں گول شکل میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی جو حقیقت ہے وہ تو وہی رہے گی، گول ہونا جو ہے۔ پھر بتایا کہ ہم نے اس پر تفصیلی بات اپنی کتاب انشاء الدوائر میں کی ہے، اور انشاء الدوائر میں جو ہے وہ باقی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تیسرا معلوم کیا ہے جی؟ تیسرا معلوم سارا عالم ہے، املاک ہیں، اس کے افلاک ہیں، ہوا، مٹی، جو کچھ ہے، ملک اکبر جو کہہ لیں۔ چوتھا معلوم کیا ہے؟ چوتھا معلوم انسان و خلیفہ ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے 4 میں ڈیوائیڈ کیا، انسان کو ایک علیحدہ سے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کو ایک علیحدہ سے رکھا، انشاء الدوائر میں انسان اور عالم کو اکٹھا کر دیا تو 3 میں ڈیوائیڈ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان 4 کو جان گیا تو اس کے سوا اب ایسا کوئی معلوم باقی نہ رہا۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی عالم کے اندر ہی آگے، جن بھی آگے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کوئی ایسا معلوم نہ رہا کہ جس تک کوئی پہنچا جا سکتا ہو یا جس کی طلب باقی ہو۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح معلومات کا احاطہ کر لیا۔ پھر جو اس میں شیخ نے بات کی ہے کہ یہ جو حقیقت کلیہ والی چیز ہے، اس کی جب آپ نے تھوڑی سی تفصیل بتائی
تو اس تفصیل میں اس کو حقیقت محمدیہ سے پہلے قرار دیا۔ حقیقت محمدیہ جو ہے اب شیخ کے نزدیک اس کی بھی دو جہتیں ہو گئی۔ ایک وہ جہت ہے کہ جو آپ نے عنقائے مغرب میں لکھی ہے، اس عنقائے مغرب میں چونکہ آپ نے الہبا یا حقیقت کلیہ کا یا امور کلیہ کا ذکر نہیں کیا، تو حقیقت محمدیہ کے اندر ہی وہ ساری چیزیں ڈال دیں۔ اب اسی کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جب آپ نے اس کو مزید کلاسیفائی کیا اور حقیقت کلیہ اور حقیقت محمدیہ ان کا بھی فرق واضح کیا، تو پھر آپ نے درجات بنائے تو بتایا کہ جی یہ چیز پہلے ہے اور یہ چیز بعد میں ہے۔ تو جب بعد اور پہلے کا بتایا تو اس میں پھر آپ نے ایک مطلب یہ جو اس میں کیا کہ اب آپ نے اس کو مزید کلاسیفائی کر دیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ الہبا کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ حقیقت کلیہ کیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، جس کو عقل اول بھی کہا اور بعد میں بھی کہا جو کچھ کہا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ عنقائے مغرب کے بعد ایک مزید آگے اس کی تفصیل ہے۔ تو شیخ کو جس طرح سے چیزیں سمجھ میں آتی تھی، جس طرح سے علم کھلتا تھا، اس طرح سے وہ آگے اس کو مزید بیان کرتے جاتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو 3 کتابوں کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک ہی چیز کو 3 کتابوں میں آپ نے 3 طرح سے بیان کیا ہے، تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ کا جو ہے نقطہ نظر کیا ہے، وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب اس نے عالم کو وجود بخشنے کا ارادہ کیا اور اس کی ابتدا اسی طرح سے کی جیسے وہ اپنی ذاتی علم سے اس کے بارے میں جانتا تھا، تو اس مقدس ارادے سے تنزیہی تجلیات میں سے ایک تجلی حقیقت کلیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب یہاں پر نا شیخ نے ایک نیا نقشہ کھینچا ہے۔ عنقائے مغرب میں کوئی اور نقشہ ہے، کسی اور طرح سے آپ نے ابتدا کی بات کی ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک تجلی حق کی حقیقت کلیہ کی طرف گئی ہے۔ ابھی حقیقت محمدیہ کے ظہور کی بات اس جگہ پہ نہیں کر رہے، جس سے وہ حقیقت ظاہر ہوئی جسے الہبا کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حقیقت کلیہ سے الہبا ظاہر ہو رہی ہے اور الہبا سے حقیقت محمدیہ ظاہر ہوگی۔ اب یہ دیکھیں 3 بیچ میں آگی چیزیں۔ اب حقیقت محمدیہ کے اوپر حقیقت کلیہ ہے، حقیقت الہبا ہے، الہبا کے اوپر حقیقت کلیہ اور حقیقت کلیہ کے اوپر حق تعالی ہے۔ یہ ویسے ہی تھی جیسے معمار کے لیے مواد ہوتا ہے، یعنی کہ الہبا کیا تھی؟ وہ ایک مواد ہے کہ اگر کوئی لکڑی سے چیز بنانی ہے تو لکڑی ہے، اگر کوئی سیمنٹ سے چیز بنانی ہے، ریت گارے بجری گارے سے بنانی ہے تو وہ ہے، تو جس سے وہ مختلف شکلیں بناتا ہے۔ عالم میں پہلا وجود موجود یہی تھا، الہبا، یعنی کہ جس سے ساری شکلیں بنی ہیں، مواد بنا ہے، مادہ بنا ہے، جو بھی کہہ لیں۔ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ اور دیگر اہل تحقیق، اہل کشف و وجود نے اس کا ذکر کیا ہے، الہبا کا۔ تو اب یہ شیخ ان کی جو فائنڈنگز کہہ لیں یا ان کی تحقیق کہہ لیں، اس کو ساتھ ملا کے لے کے چل رہے ہیں کہ حضرت علی نے جو الہبا کی بات کی، سہل بن عبداللہ تستری نے بات کی، شیخ اب اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی نہیں میرا اپنا ہی کشف ہے اور میں اپنی بات کروں گا۔ شیخ نے اس کو سارا جو نہیں ہے اس کو سب اپنے حساب میں اس کو جوڑ لیا، یعنی کہ جو آپ کا کشف تھا اور جو پرانوں نے بات کی، شیخ نے اس کو میچ کر لیا۔ آگے اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس الہبا پر اپنے نور کی تجلی کی۔ پہلے تجلی حقیقت کلیہ پہ کی، حقیقت کلیہ سے جب کچھ حقیقت کو ایجاد کرنا چاہ، اس سے الہبا بنی، پھر اس الہبا پہ اپنے نور کی تجلی کی، جسے ارباب فکر حیولہ الکل کا نام دیتے ہیں، اور یہ سارا عالم اس حیولہ میں قوت اور صلاحیت سے تھا۔ الہبا سے ہر شے نے اپنی قوت اور استعداد کے مطابق فائدہ اٹھایا، یعنی الہبا وہ مادہ مواد تھا کہ اب ہر شے اس سے جس طرح سے جس نے بننا تھا، درخت نے بننا تھا، پہاڑ نے بننا تھا، زمین آسمان انسان چرند پرند، جس نے جو چیز چاہیے تھی وہ الہبا سے لے رہا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کمرے کے کونے میں چراغ پڑا ہو، اس کی روشنی جدھر وہ ہے ادھر زیادہ ہوگی، دور ہوتے جائیں گے کم ہوتی جائے گی، جتنی جو چیز اس سے قریب ہوگی اتنی زیادہ اس چراغ سے روشنی لے لے گی۔ پس قبولیت میں الہبا کے قریب ترین شے حقیقت محمدیہ تھی، جسے عقل بھی کہا گیا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، پہلے حقیقت کلیہ، پھر الہبا، پھر حقیقت محمدیہ۔ اور یہ الہبا سے زیادہ قریب کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے الہبا سے صورت قبول کی وہ حقیقت محمدیہ، لہٰذا آپ اس سارے عالم کے سردار اور وجود میں سب سے پہلے ظاہر ہوئے۔ آپ کا وجود اسی الہی نور الہبا اور حقیقت کلیہ سے تھا۔
الہبا میں آپ کی عین ایجاد ہوئی جبکہ عالم کی عین آپ کی تجلی سے ہے، اور لوگوں میں آپ سے قریب ترین علی بن ابی طالب اور تمام اولیاء کے اسرار ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، قربت کی بات کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اور جو لوگ قریب تھے اس میں کہا کہ جی حضرت علی بھی قریب تھے، انہوں نے بھی الہبا سے قبول کیا، پھر باقی اولیاء انبیاء وہ بھی قریب تھے، انہوں نے بھی کافی اسرار قبول کیے۔ تو یہ ہے شیخ کے نزدیک حقیقت کلیہ، الہبا اور حقیقت محمدیہ، اس کا آپس میں ربط، لنک جو بھی کہہ لیں۔ تو امور کلیہ پہ بھی ہم بنا چکے تھے ویڈیو، حقیقت محمدیہ پہ بھی بنا چکے تھے، لیکن فصوص فتوحات میں شیخ نے اب دوبارہ سے ان کو کھولا ہے، تو میں نے کہا کہ تو اصطلاحات میں ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ دوبارہ سے اس کو میچ کیا جائے اور شیخ کے نقطہ نظر کے مطابق پھر سے بات کی جائے کہ جب شیخ پہ مزید باتیں کھل رہی ہیں اور وہ باتیں ہمیں بھی پتہ چل رہی ہیں، تو شیخ کے نزدیک وہ باتیں اب کس طرح سے ہوتی جا رہی ہیں۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے، اب جس نے پڑھنا ہے وہ یہ سارا چیپٹر پڑھ لے، اس میں اسی کی ساری تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ مزید اس کی چیزیں پتہ چلیں گی۔ تو ہماری ویڈیو کا ٹائم چونکہ اب ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔